یہ میرے آفس کے باہر کا منظر ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ کو دکھاتا ہوں نظر آئے، یہ انتہائی سخت قسم کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور ان ٹائلز کے بیچ میں سے یہ پودا نکل رہا ہے، چیک کریں۔ اور یہ اتنی سخت زمین ہے کہ ادھر جہاں پر مٹی بھی موجود ہے نا، اس مٹی کو بھی ہم نے بیچ میں ایک دفعہ کچھ ڈرینیج کے لیے کھودنا پڑا، تو یہ انتہائی سخت زمین ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں یہ پودا جو ہے نا یہاں سے نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو گرو کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو یہ پتھر، یہ مشکلات، یہ کوئی چیز آپ کے آڑے نہیں آ سکتی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میری زیادہ تر جو ویڈیوز ہیں وہ خاص طور پہ موٹیویشنل جو ویڈیوز ہیں وہ بلیف سسٹم پہ ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ کل میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، تھوڑی سی اس بارے میں ریسرچ بھی کی کہ جو باتیں میں کرتا ہوں، ہم لوگ تو چلیں ہمارا ایک بلیف سسٹم ہے کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ سنبھال رہا ہے، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، جتنا اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں گے، اتنا ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ لیکن سائنس نے بھی اس چیز کو اسٹڈی کیا، اور ایک چیز جو سائنس سامنے لے کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں زیادہ پازیٹیو ہو کے سوچنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس بارے میں آپ مطلب یہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے، لائک اگر آپ کسی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میں زیادہ کروں گا آپ کے لیے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ایک انٹرنلی خوشی بھی آپ کو ہو رہی ہوتی ہے جب آپ دل سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سائنس نے بھی اس چیز کو پروو کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک حصہ موجود ہوتا ہے جسے ہم ہپو کیمپس کہتے ہیں۔ اب یہ ہپو کیمپس دیکھا گیا کہ جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، جن کے بارے میں مطلب کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے ہمیشہ اس میں برا بلا، اپنے آپ کو ناشکری میں رہتے ہیں، کوئی کسی نعمت کی ناشکری میں رہتے ہیں، وہ لوگ ان کا جو ہپو کیمپس ہے وہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جن میں مطلب شکرانے والی عادت ہے، جو خوش رہتے ہیں لوگ، جو پازیٹیو سوچتے ہیں، ان میں ہپو کیمپس کا، ان کے دماغ میں جو ہپو کیمپس کی اسپیس ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ اس چیز کو ریسرچ کیا گیا، ڈفرینٹ لوگوں کے دماغوں کے اس پہ ٹیسٹ لیے گئے، جو کہ مطلب لائیو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ٹیسٹ کیے گئے، زندہ لوگوں پہ ٹیسٹ کیے گئے، تو یہ چیز سامنے آئی۔ اب بلیف سسٹم، میرا ماننا یہ تھا کہ، اور مطلب سائنس بھی اس بارے میں یہی کہتی ہے کہ ایک جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، جب آپ کسی چیز پہ ایک ٹرسٹ قائم کر کے اور موٹیویٹ ہو کے کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ میں سے پازیٹیو ویوز نکلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، خاص طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر سن رہے ہیں، نیورو سرجن وغیرہ، ان کو یہ چیز پڑھائی بھی جاتی ہے باقاعدہ۔ تو آپ جب پازیٹیو ہو کے سوچنا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو انرجی وائبریٹ کرتی ہے، سیم لائک یور ڈوپامین۔ جس طرح ہم اگر کوئی مطلب بیسیکلی یہ فریکوینسیز آپ کے ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، سیم لائک جیسے ہم کوئی سیڈ سانگ سنتے ہیں تو ہماری جو فیلنگز ہیں وہ سیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح کوئی انجوائمنٹ والا سانگ سنتے ہیں تو وہ فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، بیسیکلی وہ ڈوپامین آپ کا اس لحاظ سے ورک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈوپامین ایک لیکوڈ ہے دماغ کے اندر جو کہ آپ کے خوشی یا غم یا سیٹسفیکشن کو ریز کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں جو ہمیشہ ایک درس دیتا رہتا تھا، اور مطلب وہ چیز سائنٹیفکلی پروو ہوئی ہے کہ جب آپ پازیٹیو ہو کے سوچنا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بیسیکلی آپ کا دماغ ایک تو اسی طرح کی ریڈیشن وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کے ارد گرد کی جو صرف پازیٹیو فریکوینسیز ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ میں انکلکیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ آپ کے دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ کا جو ہپو کیمپس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اچھا، ڈوپامین والی فیلنگ تو فوراً ہے نا، جیسے آپ نے گانا سنا اور آپ کو، یا کوئی آپ ایسا کوئی کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے، تو وہ ڈوپامین کا لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس کا رزلٹ دین اینڈ دیر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلیف سسٹم کا، یا یہ جو میں بات کر رہا ہوں ہپو کیمپس کا، اس کا جو نظام ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ مطلب اس کا رزلٹ وقتی طور پہ یا فوری طور پہ نہیں ملتا، یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم گرو ہوتا ہے۔ مطلب آپ میں یہ اگر کانسٹنٹ فیلنگ ہوگی تو تب گرو ہوگا۔ میں نے اپنی بہت دفعہ آپ لوگوں کو مثال دی کہ میں جب اس فیلڈ میں آیا تو آئی واز فائنینشلی کرپٹ، اور لیکن جو چیز میرے اندر موجود تھی
وہ صرف یہی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے. اس وقت بھی ہمیں لوگوں نے اسی طرح نیگیٹو فیلنگز دلائیں، نیگیٹو اس بارے میں کیا کہ مطلب اب مارکیٹ ایسی ہے. یہ اسی مارکیٹ میں ہم لوگوں نے بھی آنکھ کھولی اور اسی مارکیٹ میں کچھ کر کے بھی دکھایا. ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے بہت سارے یوٹیوب فالوورز ہیں جو کہ پازیٹیو رہتے ہوئے اسی مارکیٹ میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ ایک اچھی انکم جنریٹ کر رہے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اگر بہت آئیڈیل ماحول کی، بہت آئیڈیل کنڈیشن کی تمنا میں رہیں گے یا نیگیٹو سوچتے رہیں گے، نیگیٹو لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے، تو پھر الٹیمیٹلی یہ جو بیسیکلی ایک ہم بلیو تو ایک کرتے تھے کہ مطلب جیسا گمان کرو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پنجابی میں بھی وہ کہتے ہیں نا، شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے. تو وہ والی بات ہے کہ میں ابھی بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اس ٹائم کامیاب ہیں ان میں واقعی یہ چیز ہے کہ ان میں نا ان کا بلیف سسٹم ہے کہ ہم کر لیں گے اور وہ کر جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کمیونیکیشن بہت اچھی نہیں ہوتی اور مجھے بعض اوقات ان کو گائیڈ کرتے ہوئے لگتا ہے کہ مجھے ان کو بتانا چاہیے کہ دے نیڈ ٹو ورک آن دا کمیونیکیشن. جو ہارڈ ورک ہے اس کے پہلو سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن ان میں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو ان کو آگے لے جاتا ہے. بہت ساری اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. جبکہ دوسرے اینڈ پہ بہت اچھے کمیونیکیشن میں بہت اچھے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اور کوئی فائنینشلی بھی اتنے ویک نہیں ہوں گے کہ مطلب 2-4 مہینے ان کے لیے گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن وہ اس فیلڈ میں ناکام ہو جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ جو نیگیٹیوٹی کا افیکٹ ہے وہ بڑی جلدی ہو رہا ہوتا ہے. جن لوگوں پہ نیگیٹیوٹی کا افیکٹ بڑی جلدی ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑی جلدی ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. مطلب سمپل سی مثال ہے، ہم نے جب سیمینار کیا تھا اس پہ ایک چیز میں نے بتائی تھی اور میں نے اس پہ بھی بلیف سسٹم پہ ہی بات کی تھی. ہمارے پاس ایک ڈسپیچر جو ہے ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی، تو ایک ٹرک تھا جو کہ واشنگٹن میں تھا اور لوکل چلتا تھا. تو ہم نے 10 سے 15 دن اس کو کوئی خاص توجہ دینے کی گوارہ نہیں کی. ہم نے کہا ایک تو باکس ٹرک، اوپر سے واشنگٹن ڈیڈ اسٹیٹ اور اوپر سے لوکل، اس سے بنے گا کیا؟ تو لیو اٹ. تو ہم نے وہ ٹرک اپنے ایک ڈسپیچر کو دے دیا. تو ڈسپیچر نے کیا کیا کہ ان ڈسپیچر فیمیل تھی، نہیں تھی، ان کو ہم نے مارکیٹ کنڈیشنز اور ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کو بس یہ پتہ تھا کہ محنت کرنی ہے اور کرنا ہے. اور انہوں نے اس باکس ٹرک سے، جس کو ہم نے دیکھنا ہی گوارہ نہیں کیا تھا، کہ $800 یا $900 فرسٹ منتھ میں ہی انہوں نے جنریٹ کر لیے تھے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے اسی سیمینار میں ایک اور مثال یہ دی تھی کہ آپ روزانہ جس راستے سے گزرتے ہیں نا، اگر اکثر آپ میں سے ڈسپیچ کی جاب بھی کر رہے ہوں گے یا ڈسپیچ کا کام کرتے ہیں، تو رات کے ٹائم، رات کو 1-2 بجے کسی جگہ سے گزرنا کرنا، تو شاید روز اپنے گھر کی طرف جاتے ہوں، کسی جگہ سنسان راستہ بھی آتا ہوگا اس طریقے سے، لیکن کیونکہ آپ روز گزر رہے ہیں، آپ کے دماغ میں یا دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ کئی دفعہ بے دھڑک گزر جاتے ہیں. لیکن اسی روڈ پہ کوئی واقعہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اسی روڈ پہ کوئی بات مشہور ہو جائے کہ اس راستے پہ آسیب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، آپ ادھر سے روز آپ کا گزرنا مشکل ہو جائے گا جس راستے سے آپ روز گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مطلب جب آپ نے کوئی لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے کہ اسی جگہ لمبا جانا، آپ سوچنا شروع کر دینا کہ کون جائے گا، کون چلے گا، پہلا سٹیپ ہی نہ چلیں، آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اس طریقے سے نیگیٹیوٹی آپ کا جو دماغ ہے اس کو خراب کرتی ہے. اور جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو اب تو اس چیز کو سائنس بھی پروو کر چکی ہوئی ہے کہ جب آپ کا بلیف سسٹم ایک اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، چیزیں خود بخود آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں حق میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ اس کا سمپل سا سائنٹیفک پروو یہ ہے کیونکہ آپ کا ہپو کیمپس بڑھنے کی وجہ سے جتنی پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں، آپ وہ کہتے ہیں نا، وین یو آر لوکنگ فار دا ریڈ کار یو سی دا ریڈ کار، کہ جب آپ ہزاروں لال گاڑیاں آپ کے سامنے سے گزری ہوں گی، ٹھیک ہے، یا کسی بھی کلر کی، آپ کو شاید وہ آپ فوکس نہیں کرتے تو آپ کو نظر بھی نہیں آتی ہوں گی. آپ فوکس کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو وہی گاڑی، ہر دوسری گاڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ جملہ؟ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی طرف آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس چیز کو ابزارو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ جو آپ لوگوں کو اس فیلڈ میں آنے سے روکتے ہیں، ڈراتے ہیں، کرتے ہیں، کسی قسم کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. اور مارکیٹ آئیڈیل نہیں ہے، اور میں اگر مطلب سچے الفاظ میں کہوں تو اچھی بھی نہیں ہے، لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے یہ بری بھی نہیں ہے. ہم 5% چارج کر رہے ہیں. 5% اگر کوئی آپ چھوٹا سا بھی لوڈ کرتے ہیں کسی بڑے ٹرک کا، وہ بھی $1000 کا ہوتا ہے. تو $50 کا مطلب یہ ہے کہ 14,000 روپے. آپ کے پاس 2 ٹرک ہیں، دن کے آپ $30,000 کما رہے ہوتے ہیں.
ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب 2 سے 3 ٹرک سنبھال کر کے دن کا کم از کم 50,000 روپے کما رہے ہیں. ویکنڈ نکال بھی تو 22 ورکنگ ڈیز بنتے ہیں. 10-11 لاکھ روپیہ بنتا ہے یہ 3 ٹرکوں سے. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنا جو آپ گول سیٹ کرتے ہیں، اپنا جو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، بعض اوقات وہ ایز اٹ از پورا نہیں ہو رہا ہوتا. پھر کوئی ایک لقمہ آتا ہے، کوئی چھوٹا سا آپ کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ ایسے نیگیٹو. مجھے سب سے زیادہ جو میسیجز آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ سر اس فیلڈ میں ابھی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. بھائی ابھی نہیں آنا چاہیے تو کب آنا چاہیے؟ 2029 میں آئیں گے آپ لوگ. ابھی یہ فیلڈ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اس فیلڈ میں آسانیاں ہو چکی ہوئی ہیں. ہم جب آئے تھے اس ٹائم لوڈ بورڈ مہنگا تھا، اس ٹائم ٹھیک ہے ڈائلر آپ کو خود مل جایا کرتا تھا، لیکن بلاکیج کی ریشو اسی طرح کی تھی، کمپین آن نہیں کرانی پڑتی تھی. لیکن اب تھرڈ پارٹیز کے تھرو وہی چیز لوڈ بورڈ آپ کو ہاف سے بھی کم قیمت پر مل رہا ہوتا ہے. مطلب میرا خیال ہے ابھی 20% پہ آیا ہوا ہے یا 30% کی پرائس میں آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں. اگر مارکیٹ خراب ہے وہ گوروں کے لیے خراب ہے، مارکیٹ خراب ہے وہ ٹرکس جو چل رہے ہیں ان کے لیے خراب ہے. اب دوسرا کوسچن یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کسی ایک ویڈیو پہ کہ آپ کہتے ہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ٹرکس والے ہیں وہ ٹرکنگ کمپنیز چھوڑ کے جا رہے ہیں. بھائی جو ٹرکنگ کمپنیز چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اتنے نئے بھی آ رہے ہیں، اور وہ بھی جو اپنے ٹرکس ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ کہیں جا کے کباڑ خانے میں نہیں جمع کرا رہے، وہ بھی کسی کو بیچ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کرنا ہے جس نے کرنا ہے، مرضی آپ لوگوں کی اپنی ہے، میں اس پہ کوئی زیادہ فورس نہیں کرتا. فیلڈز اور بھی بہت سے ہیں، خالی یہی ایک دنیا کی فیلڈ نہیں ہے. آپ کو جو سوٹ کرتی ہے آپ وہ اس فیلڈ میں کام کریں. یہ آن لائن کمپین میں سے یہ مشکل کمپین ہے، خاص طور پہ اس کا سٹارٹ کافی مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 2-4 مہینے اس پین سے گزر جاتے ہیں تو پھر بہت ساری آسانیاں ہیں. میں نے ایک آلریڈی ویڈیو بنائی تھی کہ لوگ فیلئر کیوں ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں آ کے فیل کیوں ہوتے ہیں، ان کو آپ کریں. اور بھی بہت ساری ایسی مسٹیکس ہیں جو میرے سامنے ہیں، میں اس پہ ایک لکھ رہا ہوں. تو ایک دفعہ جب وہ میرے پاس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو وہ اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ جو مطلب میں ابھی لاسٹ ویک بھی اور اکثر بیچ میں بھی کہیں نہ کہیں میسج بھی آتے رہتے ہیں. لاسٹ ویک بھی میں گیا ہوا تھا ایک کمپنی میں جنہوں نے سٹارٹ بہت اچھا لیا لیکن بیچ میں آ کے بیٹھ گئے، تو پھر ان کی وہاں 2-3 گھنٹے بیٹھنے کی وجہ سے بہت ساری مسٹیکس پتہ چلیں. تو اس طرح بہت ساری غلطیاں بھی پتہ لگتی رہتی ہیں. تو میں انشاءاللہ ان ٹاپکس پہ بھی ویڈیو بناتا رہوں گا. اور میں آلریڈی جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک ویڈیو اور بھی تیار کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگ رہا ہے، جس میں ریبٹلز اور ان کے آنسرز اور اس طرح کی ویڈیو بھی بناؤں کروں. تو بھائی آخری بات یا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ نیگیٹو ہو کے مت سوچیں. میں ایک ویڈیو اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا، میں نے آفس کے باہر کی ایک ویڈیو بنائی ہے، چھوٹا سا کلپ ہے شاید کچھ سیکنڈس کا ہے، وہ آپ لوگوں نے یہ لازمی دیکھنا ہے ویڈیو اینڈ ہونے سے پہلے. تو باقی یہی کہوں گا کہ یار اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے اوپر بھروسہ رکھیں. جب آپ کسی کام کی ٹو میں لگ جاتے ہیں نا تو آپ کو کامیابی ملتی ہی ملتی ہے، بشرط یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ریمین آنیسٹ ود دا پرپز. آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں، اچھا کام کریں، کمائیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا رہے ہوتے. جو ایک اونیسٹی چاہیے اس کو کامیاب ہونے کے لیے، آپ اس لیول پہ آ کے کام نہیں کر رہے ہوتے. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے جو نیگیٹو فیلنگ ہے اس میں کمی آئے گی، اور کچھ نہ کچھ آپ کا جو ایک پازیٹیو سوچنے کا اینگل ہے اس میں بہتری آئے گی. تھینک یو.